شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مریم راولپنڈی کی رہائشی تھی، خوبصورت اور خوبرو، پڑھی لکھی اور باشعور۔ یہی وجہ تھی کہ اسے دیکھتے ہی لڑکے کی ماں نے ہاں کر دی تھی۔ مریم کی شادی 8-9 سال پہلے ہوئی۔ شادی کے پہلے 6 مہینے میں ہی اس کا پاؤں بھاری ہو گیا۔ ساس سسر نندیں بھاؤجیں سبھی نے مبارکباد دی اور لڑکا ہوگا کہنا شروع کر دیا۔ ڈلیوری کا وقت قریب آیا تو شوہر کے ساتھ ساتھ سسرال کے تقریباً سبھی لوگ مریم کو اسپتال لے کر گئے۔ ڈلیوری نارمل ہوئی اور ڈاکٹروں نے بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ یہ سن کر مریم کی ساس کا منہ بن گیا، جبکہ دیگر افراد اپنے جذبات چھپانے میں کامیاب رہے۔ مریم 2 دن بعد گھر آئی تو معلوم ہوا کہ گھر کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ وہ ساس جو بلائیں لیتی تھی آج بے رخی سے بات کر رہی تھی۔ خیر، اگلے ہی سال مریم دوبارہ پریگننٹ ہو گئی۔ اس بار بھی سسرال والے سبھی لوگ لڑکے کی امید لے کر مریم کی خدمت کرتے رہے۔ خدا کا کرنا کہ اس بار بھی لڑکی ہوئی۔ اس بار ساس کے ساتھ ساتھ نندوں نے بھی مایوسی کا اظہار کیا اور مریم بے بسی کی تصویر بنی ان کے رویے دیکھتی رہی۔ مریم نے شکر کیا کہ ڈلیوری نارمل ہوئی، ورنہ سسرال والے آپریشن پر اٹھنے والے اخراجات بھی باتیں سنا کر نکلوا لیتے۔ 2 سال مزید گزرے۔ مریم تیسری بار پھر ماں بننے والی تھی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب مریم کے سسرال والوں نے مریم کو یہ کہتے ہوئے میکے بھیج دیا کہ اگر بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہیں تو ڈلیوری کے اخراجات بھی تمہارے ماں باپ اور بھائی اٹھائیں۔ مریم کے ہاں تیسری مرتبہ بھی بیٹی ہوئی تھی۔ بچی کی پیدائش پر مریم کے سسرال سے کوئی دیکھنے تک نہیں آیا۔ 1.5 ماہ کی بچی اٹھائے مریم گھر واپس آئی تو اس کے لیے زمین بہت گرم ہو چکی تھی۔ ساس اٹھتے بیٹھتے پرانی باتیں نکال کر طعنے دیتی۔ کبھی مریم کی بارات کے کھانے کو خراب کہا جاتا، کبھی مریم کے جہیز پر تنقید کی جاتی۔ گھر کے ہر کام میں کیڑے نکالے جاتے۔ اس کے پکے ہوئے کھانے بھی اب برے لگنے لگے تھے۔ مریم صابر و شاکر بچی تھی، چپ چاپ سب کچھ سنتی، مزید محنت اور خدمت کر کے ساس سسر کا دل جیتنا چاہتی۔ سارے گھر کا کھانا پکانا، کھانا پیش کرنا، برتن اٹھانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، صفائیاں کرنا، غرض یہ کہ گھر کا کام اکیلی مریم کے سر تھا۔ عید آئی تو سارے گھر کا سامان نکال کر مریم نے خود ہی سارا گھر پینٹ کیا، سیڑھی پر چڑھ کر پنکھے صاف کیے۔ اپنا گھر ہے، صاف ہوگا، گھر والے بھی سب خوش ہوں گے، یہی سوچ کر مریم دن رات کام میں جٹی رہی۔ روزانہ ساس کے سر میں تیل کی مالش کرنا اور سسر کے پیر دبانا مریم کی ذمہ داری تھی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اولاد نرینہ اور خاندان کے وارث کا مطالبہ بددستور جاری تھا۔ مریم کی بڑی پہلی بیٹی 5 سال، دوسری 3 سال اور تیسری 1.5 سال کی ہو گئی تھی۔ مریم کی بیٹیاں بھی مریم کی طرح خوبصورت اور معصوم تھی، لیکن اس گھر میں ان کی کوئی وقت نہیں تھی۔ مریم چوتھی بار پریگننٹ ہو گئی۔ اس بار ہر نسخہ، ہر وظیفہ آزمایا گیا، طرح کے تعویذ لا کر باندھے گئے۔ مریم خود بھی بہت ڈری ہوئی تھی۔ کسی نے کہا صبح فجر کے بعد فلاں سورت پڑھو تو اولاد نرینہ ہو، کسی نے کہا فلاں آیت لکھ کر ناف پر باندھو۔ الغرض ہر اسلامی و غیر اسلامی و ٹونا ٹوٹکا استعمال کیا گیا۔ جوں ڈلیوری کے دن قریب آتے گئے، ڈر مریم کے دل میں بیٹھ گیا۔ وہ ہر وقت یہی دعا کرتی کہ اس کے ہاں لڑکا ہو جائے۔ وہ ہر وقت یہی سوچتی کہ لڑکی ہو گئی تو کیا ہوگا۔ حسب سابق ڈلیوری کے لیے مریم کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا گیا۔ اس کی ماں اسے لے کر ایک پرائیویٹ اسپتال پہنچی۔ لیبر روم جاتے ہوئے بھی مریم بہت ڈری ہوئی تھی۔ ڈلیوری کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے اسے ایک ننھا سا وجود مریم کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ مریم برداشت نہیں کر سکی۔ اس دل رک گیا۔ ہارٹ اٹیک اتنا شدید تھا کہ وہ 40 سیکنڈ میں ہی مر چکی تھی۔ وہ 40 سیکنڈ مریم پر یوں گزرے جیسے 40 سال ہوں۔ ان 40 سیکنڈ میں مریم سوچتی رہی کہ بیٹی پیدا کرنے میں کیا گناہ ہے، بیٹی پیدا ہونے میں کیا گناہ ہے، میری 3 بچیوں نے کیا گناہ کیا، اور یہ جو ابھی 40 سیکنڈ پہلے ایک بیٹی میری چھاتیوں پر رکھی گئی، اس کا کیا گناہ ہے۔ ان 40 سیکنڈ میں مریم نے آنے والی 40 سالوں کے لیے سوچا، بن ماں کی 4 بیٹیاں کون سنبھالے گا۔
اور یہ بچی جس کی عمر ابھی 40 سیکنڈ ہے، یہ بھی اگلے 40 سال اس ظلم کی چکی میں پسے گی۔ ڈاکٹروں نے مریم کی لاش اور بچی مریم کی بوڑھی ماں کے حوالے کر دی۔ سب کہتے تھے مریم کو دل کا دورہ پڑا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ ہارٹ اٹیک نہیں، مرڈر تھا، ایک گولڈ بلڈ مرڈر۔ آپ کی قیمتی رائے کا ہمیشہ کی طرح انتظار رہے گا۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو ایسے ہی شاندار ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایسی ایک اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔